اور اتنا مشکل ہے کہ آپ بھی خوف سے لگا کہتے ہیں اللہ پاک عدالت کے چکروں سے لوگوں کو محفوظ کریں۔ اور وکلا حضرات تو ماشاء اللہ بہت ہی شاندار قسم کے ہیں۔ وہ اس طرح لوگوں سے کیس لڑتے ہیں کہ بعض اوقات ایک وکیل آمنے سامنے کی دونوں ہی پارٹیوں کا کیس لڑ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی وکیل یہی ہے، اس کا بھی وکیل یہی ہے، اور لوگ بیچارے پریشان رہتے ہیں ان وکلا سے۔ وکیل کہتا ہے بھائی اگر ایک پارٹی مجھے اپنا وکیل مقرر کرتی ہے اور دوسری پارٹی بھی وکیل مقرر کرتی ہے تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ ان کی مرضی، وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی وکیل ہم دونوں پارٹیوں کا کیس لڑے تاکہ ہمارا فیصلہ ایک ہی وکیل کے تھرو ہو جائے۔ اس طرح وکیل صاحب دونوں پارٹیوں سے خوب پیسے نکلواتے ہیں اور اپنا مستقبل سنوارتے چلے جاتے ہیں۔ وکیل صاحب کہتے ہیں بھائی میں تو دونوں پارٹیوں کو یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ آپس میں صلح کر لیں، عدالت میں آپ کا فیصلہ کبھی نہیں ہوگا، تاریخ پر تاریخ ملے گی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شروع میں لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، جوشیلے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے عدالت میں دھکے کھاتے ہیں، اور پھر چند مہینے دھکے کھا کر اور اپنا کچھ پیسہ برباد کرنے کے بعد انہیں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ آتی ہے، عقل آتی ہے، تب جا کے وہ صلح کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اور بالآخر ان کا فیصلہ عدالت کے باہر ہی ہوتا ہے، کیونکہ عدالت کے اندر ہمارے یہاں فیصلے نہیں ہوتے بلکہ فیصلوں پر تاریخ ملتی ہے، تاریخ ملتی ہے، اور ہر تاریخ پر پیشکار اور جج صاحبان کی جیبیں بھری جاتی ہیں اور وکلا حضرات کی تگڑی فیسیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو غلطی دراصل ہم لوگوں کی ہی بیوقوفیوں کی ہیں۔ اگر ہم سمجھداری سے کام لیں، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں، اور اگر ہم معاملات عدالت کے باہر ہی طے کر لیں تو ہمارا بہت سارا پیسہ بچ سکتا ہے، وقت بچ سکتا ہے، ہماری عزت آبرو بھی محفوظ ہو سکتی ہے، مگر ہمیں کون سمجھائے۔